بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره وبلغ رسالته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. حکمت و سورہ حمد و حکمت و سورہ توحید کی طرف میں جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مومنین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مومنین کے لیے، اور بالاخص مرحومہ سیدہ فرزانہ زینب بنت سید صدق الرضا رضوی صاحب کی روح کو حصہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث جو ہے وہ بہت مشہور معروف ہے، اور نہ جانے آپ اس حدیث کے ذیل میں کتنی گفتگو سنتے چلے آئے ہوں گے. آلموسٹ واضح سے ہے، بچے پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد من مات ولم يعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، مر جائے تو وہ جاہلیت کی. اب دیکھیں یہ بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ جو ہمارے سنی برادران کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. تھوڑے سے مفہوم کو تبدیل ہوئے، لیکن یہ اس لیے ہم نے ان ایام میں اس حدیث کو سرنامہ نسبت قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایام امام زمانہ اجل تعالیٰ تشریف ولادت کے اور ولادت کے ایام میں لازم ہے اوجب ہے کہ ہم اپنے امام کے بارے میں جانیں سمجھیں. اور اگر یقین جانے دیکھیں تو ہم بہت کم جانتے اپنے امام کے بارے میں، بہت کم. اور اسی لیے یہ حدیث رسول کے زمانے سے ہے، اور امام زمانہ کا جو موضوع ہے وہ اتنا داغ ہے، اتنا جسے کہتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ رسول سے لے کر کے امام حسن عصری السلام تک کی سب نے امام زمانہ کے سے گفتگو کی ہے. ہر ایک نے اپنے شیعوں کو بتایا، ہر ایک نے اپنے صحابیوں کو بتایا، ہر ایک نے اپنی جو ہے چاہنے والوں کو امام زمانہ کے بارے میں بتایا. دیکھیں امام زمانہ اگر آپ دیکھیں تو خود ہی مولا کائنات خود امام زمانہ ہے کہ نہیں؟
امام حسین امام حسن امام زمانہ ہے اپنے زمانے کے، امام حسین اپنے زمانے کے، امام صادق اپنے زمانے کے، امام قاسم اپنے زمانے کے، امام ہادی اپنے زمانے کے، امام عسکری اپنے زمانے کے، ہے نا؟ لیکن یہ واحد لقب جو امام زمانہ ہے یہ صرف مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 12 امام سے، صرف آپ کسی بھی امام زمانہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے کہا ولو امام زمانہ مولا کائنات کے ہی دور کا ہو تو ساری شیعوں کی پھر کہاں جائے گی؟ مولا کائنات کی طرف، ہے نا؟ نہیں جناب والا مولا کائنات امام زمانہ کے لقب سے مشہور نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کے لقب سے جو مشہور ہے وہ ہمارا اور آپ کا 12واں امام، جسے ہم اور آپ امام مہدی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جس طریقے سے اس امام کی ایک عظیم فضیلت ہے، امام ہمارے ائمہ معصوم سب فضیلت ہے، لیکن جو اس امام کے بارے میں چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ دوسرے امام کے سلسلے میں نہیں ہے، اور جو چیز آپ کے سلسلے میں یعنی وہ لوگ کی جو زمانے غیبت میں اپنے امام کے معتقد ہوں گے، اپنے امام کے عاشق ہوں گے، اپنے امام زمانہ کے لیے منتظر ہوں گے، وہ تمام قوموں میں سب سے افضل ہے، تمام صحابیوں میں سب سے افضل ہے۔ عجیب ہے واقعہ، یعنی آپ کی ایک عظیم فضیلت ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے، اپنے آپ کو ہلکے مت لیں۔ ہم کیا ہے نہیں، ہم سب کچھ ہے، سر ہم ہی ہے سب کچھ، لیکن ہم ہی ہے سب کچھ، اس کے ساتھ ایک کچھ کوالٹیز ہیں، اس کے ساتھ کچھ خصوصیات ہیں، اس کے ساتھ کچھ صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے، تب ہم خاص ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ صفات وہ چیزیں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا واقعہ ہے کہ رسول گفتگو کر رہے تھے، ایک مرتبہ درمیان گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ سلام ہمارے بھائیوں پر، اور کیا ہے رسول، جب رسول نے فرمایا السلام ہمارے بھائیوں پر، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے کھڑا ہوا یا رسول اللہ ان بھائیوں سے مراد ہم جیسے لوگ ہیں؟ رسول نے کیا کہا؟ نہیں ہو، اس دور میں تو میرا ایک بھائی ہے، بھائی نہیں، تم صحابی ہو، تم اصحاب ہو، تو کہا پھر یہ جو ہم نے سلام کیا ہے اپنے بھائیوں کو، یہ ان بھائیوں کو ہم نے کہا ہے کہ جس زمانے میں ہمارا فرزند پردہ غیب میں ہوگا اور وہ ایمان رکھے ہوں گے، ان کا ایمان تمہارے ایمان سے کئی گنا محکم ہوگا۔ روایت میں ہے کہ سارت الغیبت عندهم بمنزلت الشہود، یعنی ان کے زمانے کی جو غیبت ہے وہ ایسی ہوگی کہ گویا وہ منزل شہود پر ہوں گے، یعنی اپنے امام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کی کیفیت ایسی بیان کی گئی تھی جو اپنے امام کو دیکھ رہا، جبکہ امام غیبت میں ہے، امام دکھ نہیں رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ دیکھ لیں کسی سپر مارکیٹ میں جائیں یا مال میں جائیں، دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے نہیں لگے ہوتے، ہم کوئی دائیں نہ کر سکتے ہیں وہاں کے اوپر، اچھا اس کی پپا کی جیبیں لمبی لگی ہے، کچھ رکھ لیں گے اس کے اندر، رکھ لیں گے، اچھا رکھ لیں گے، آگے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے، کیوں؟ آپ کیپچر کی جا رہے ہیں، آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کے اندر آ رہی ہے، اس کا مطلب آدمی اس کی تک توجہ نہیں بھی ہوتی ہے، پھر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، بس یہی بتانا ہے کہ وہ افراد جن کو رسول نے سلام کہا ہے اور اپنا بھائی کہا ہے، ان کی کیفیت کو جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ غیبت کے زمانے میں منزلِ شہود پر ہوں گے، یعنی اپنے امام زمانہ سے وہ غافل نہیں ہوں گے۔ اب اگر ہم نے سوال کر کے مولانا صاحب آپ کیا مستقل اپنے امام کو یاد رکھتے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں مستقل یاد رکھتے ہیں۔ اگر یہ جواب ہوگا تو شاید صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کہاں یاد رکھتے ہیں؟ ہم
یاد رکھنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے بڑی عجیب و غریب ہے. آپ دیکھیں مثلا جب تصویر لے کے بیٹھ جائیں المہدی 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 المنتظر 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 الہادی الہادی المنتظر یہ بیٹھ کے جپے نہیں ہے والا. اس کا یہ نہیں ہے. امام کی یاد کیسی ہونی چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں آپ مثال طور پر یہاں سے جماعت پڑھنے کے لیے ہے نا جماعت پڑھنے آپ یہاں پہ کوئی مولانا فکس ہے جو بھی ہو مثلا وہ اب گھر سے چلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے. ہمارے اندر انتظار کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے جیسے ہی پہلا قدم نکالے کہ مغربین کی نماز آج انشاءاللہ اپنے امام زمانہ کے پیچھے پڑھیں گے. اور پتہ چلے یہاں آئے تو یہاں مولانا موجود ہے یہ پروردگار کو کہاں ہے کہ جب ہم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں یہ کہتے ہیں یاد کیونکہ ہم پہلے سے پریپیئر تھے اپنے امام زمانہ کے لیے. کھانا کھانے بیٹھے تو میرے کیا مریض ہے نہیں اٹھا بھیا وہ تھوڑا سا دباؤ اٹھا تو بھیا یہ شمال گرم والی ہے نا. جب دسترخوان بیٹھے تو اسی خیال بیٹھے نہ جانے کہیں امام اس میں بیٹھے ہو تو کتنا اچھا ہو. کھانے میں سیکھنے میں کیا ہونا چاہیے کباب نہیں اور روٹی نہیں اور روٹی نہیں امام زمانہ یاد ہے. امام زمانہ یہ جتنا نہیں یہ یاد ہے یعنی تمہاری تمام ایکٹیویٹی میں جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے وہ تمہارے زمانے کا امام ہونا چاہیے تب تم منزل شہود پر ہوگے. وگرنہ ایسا نہیں کہ کتنے جمعے نکل جائیں امام آنا ہوگے آئیں گے دیکھا جائے گا. اس کا نام انتظار نہیں ہے اس کا نام منتظر ہونا نہیں ہے. منتظر اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بے چینی ہو. اس کی مثال میں تو بالکل بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر ہمارا بچہ جو ہے وہ کالج جاتا ہے اسکول جاتا ہے وین سے جاتا ہے. چھٹی کا ٹائم مثال 12:10 کے اوپر ہے وین مثال کے پاس 12:30 پہ آ جاتی ہے. 12:30 تک وین نہیں آئی اما کیا ہو گئی 12:30 بج گئے وین نہیں آئی. اب تھوڑا سا کلچر بچی 12:30 سے 12:45 ہو گیا 1 ہو گیا. اب یہ تھوڑا اور ہوئی اب پھر نہیں ہو سکتا ہے جام میں پھنس گیا ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا. 1 سے 1:30 ہو گیا فون شروع ہو گئے پتا ہے 1:30 بج گیا ابھی نہیں آئے. یعنی یہ جتنی دیر بڑھتی جائے گی ماں کی بے چینی بڑھتی جائے گی. ہے کیفیت ہماری ایسی. انتظار اس کا نام ہے. انتظار اس کا نام ہے کہ جب اپنے گھر کے سفرہ سجائیں دسترخوان سجائیں تو اس میں ایک پلیٹ ایک گشتاب رکھے کس کے لیے امام زمانہ کے لیے. کیونکہ امام اگر آ جائیں گے تو حد اقل ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے 1 منٹ کی پلیٹ تو لے آئیں نہیں باقاعدہ وہ ہمارے پاس یہ ہے یاد ہے. آپ دیکھیں کہ جو کہا گیا ہے من مات اولنبیاء کے امام زمانہ ہی ماتا میتن جاہلیہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو نہیں حاصل کیا وہ مر جائے وہ گمراہ مرتا ہے. جاہلیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو علم کو ریموو کر دیا جاتا ہے ڈیلیٹ مار دیا جاتا ہے اللہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے جو تم بالکل جاہل ہو گئے نہیں. یہاں سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ وہ بے دین مرتا ہے اور ایمان بغیر ایمان گمراہ مرتا ہے. اور جاہلی مراد کیا ہوئی کہ بس پتا چلا اگر یاد امام نہ ہو اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو روزے بھی رکھ رہے ہو حج بھی کر کے آئے ہو ساری چیزیں کر رہے ہو لیکن یاد امام اگر نہ ہو تو قسم خدا کی یہ ساری چیزیں انسان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی وجہ سے یہ قبول کی جا رہی ہے وہ روح ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی. روح نماز روح روزہ روح قرآن روح حج روح کون ہے وہ امام زمانہ. وہ امام زمانہ نہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ رسول مولا کائنات سے لے کر کے امام حسن علیہ السلام تک کی جتنے بھی لوگ ان کے مد مقابل آئے نہ وہ مسیحی تھے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ زرتشت تھے نہ وہ مثلا جو ہے وہ کافر تھے نہ مشرک تھے. کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ نمازی تھے روزے دار تھے قاری قرآن تھے حافظ قرآن تھے. آپ کی باتوں کو
بڑے بڑے گٹھے بڑے گئے لوگوں کے، کاٹتے تھے باقاعدہ. امام تھا، امام نہیں تھا. دوسری چیز جو بیان کرنا ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام جب کسی بات کو بیان کرتے ہیں نا تو وہ حقیقت ہوتی ہے. حقیقت جس قرآن کا لا ریب فیہ، شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، یہ ہونا ہے تو یہ ہوگا. اب میں چند مثالیں دے دوں. مثال کے طور کے اوپر مثلا جو ہے وہ رسول کے چچا ابو لہب، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب. سب یہ چچا، ارے اللہ کچھ تو تھوڑی سی کچھ بھی نہیں. امام نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ سڑ جائیں، اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام نہیں پایا جا رہا. زبیر کا نام سنا ہے؟ زبیر، طلحہ و زبیر. یہ زبیر کون ہے؟ زبیر یہ جناب صفیہ کے بیٹے. جناب صفیہ رسول کی پھوپھی ہیں، یعنی زبیر رسول کے پھوپھی صاحب بھائی. یہ زبیر وہ ہے جن کو سیف اللہ کہا گیا، رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا. یہ زبیر وہ ہے کہ ایک بار رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ مولا کائنات کو آتا ہوا دیکھا اور دیکھ کر کے مسکرانا شروع کر دیا. رسول نے پوچھا ہے زبیر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو رسول زبیر نے کہا یا رسول اللہ عبادت میں انسان کو سرور آتا ہے. ہاں، اور علی کے چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس سے اچھی عبادت کہاں ہوگی؟ لہذا علی کے چہرے کو عبادت اور وہ سرور ہو رہا ہے جس سے ہمارے تک مسکراہٹ آ رہی ہے. ایک مطلب رسول نے ایک مطلب ہاتھ مارا اور کہا کہ زبیر یاد رکھو، جس علی کے چہرے کو دیکھ کے تم عبادت کہہ رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا تو اسی علی کے مقابل کھڑے ہو جاؤ گے. آدھا کر دیا رسول نے آدھا کر تلوار نکھا دی. یا رسول اللہ اس سے پہلے اتنا بڑا جرم، خلاف ہو جائے ہم کیسے ممکن ہے؟ آپ ہماری گردن اڑا دے، ابھی تو سیف اللہ میں مریں گے، ابھی تو وہی پہلے بیت میں مریں گے. نہیں صاحب، جرم سے پہلے سزا تھوڑی ہے. اگر آپ نے مولا کائنات کی وہ دیکھی ہوگی مووی جو ایران نے بنائی ہے امام علی، اس میں جب جنگ جمل تشکین آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا کائنات اپنے طرف سے نکلتے ہیں، ادھر سے زبیر کو بلاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہی بات کہتے ہیں، اے زبیر تم کو یاد ہے کہ تم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا چہرہ دیکھ کے مسکرائے تھے، تو رسول نے کہا تھا اے زبیر ایک وقت آئے گا تم اس علی کے مدد مقابل کھڑے ہو گے. زبیر یہ وہی وقت ہے. تو زبیر کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ علی تک آیا تھا نا، آنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا. ہاں، جنگ تو نہیں کی انہوں نے، لیکن علی کے ساتھ بھی جب انسان کے پیٹ میں حرام بھر جاتا ہے نا تو کوئی بھی ہڈی بوٹی گوشت کام نہیں آتا. ابھی آپ زبیر کو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام کہتے ہیں رحمۃ اللہ. یہ ہے جو تاریخ نے بیان کیا، رسول نے بتا دیا. اسی طرح بہت سے واقعات ہیں جو آگے آپ کو تاریخ چاہیے نا، جلد تو اس کا مطلب یہ کہ جو رسول یا اعلی رسول بیان کرے وہ چیز محقق ہوگی. اب میں آپ کی خدمت میں امام زمانہ کے وہ القاب کی جو مولا کائنات نے بیان کیے اور امام قاضی نے بیان کیے وہ ہمیں ہلا دینے والے ہیں. شاید ہمیں بزرگوں نے سنے ہوں گے، لیکن جو ہمارے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس القاب کو نہیں سنا. اسی لیے امام ماتا والی امام زمانے کی ماتا بھی جاہلیت اپنے زمانے کے امام کی معرفت پر واجب بلکہ اوجب ہے. میں نے اگلے شو میں کہا تھا کہ ہر زمانے میں امام زمانہ سے ریلیٹڈ گفتگو ہوئی ہے، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں. اور ہر امام نے اپنے چاہنے والوں کو امام زمانہ یعنی اس دور کے امام جو ہمارا 12واں امام ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. آپ سوچیں کتنا اہم انتخاب ہے کہ مولا کائنات جب باقی امام گفتگو کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہاتھ کرنے اپنے آپ کو ہاتھ کر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ کون سا انتظار ہے؟ کون سی یاد ہے کہ ہم خالی 15 شعبان کو جو ہے وہ پٹاخے جلا کر خوشی منائیں گے، حلوے کو نظر دلا کے ہم شام کے حلوے کو نظر سے ہو رہی کسی امام زمانہ کی ایکٹیویٹی ہماری کچھ اور ہے، حلوے کو نظر دے کر کے خوش ہو رہے ہیں.
سنیں جو امام نے فرمایا ہے. ایک سلوات پڑھتے محمد والا. بھئی یہ سلوات ایسا لگتا ہے آپ خستہ یعنی تھک گئے ہیں شاید. خدا نے رکھا ہے زندہ زمین جہاں کے لیے. خدا نے رکھا ہے زندہ زمین جہاں کے لیے. وہ صرف امام مہدی ہیں قائم کربلا کے لیے. نعرہ حیدری غلام کے ظہور امام زمانہ بآواز بلند علیہ السلام. راوی کہتا ہے کہ میں مسلسل راوی چند لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے گھر میں ہماری آمد و رفت ہوتی. آتے رہتے تھے, آتے جاتے رہتے تھے. بعض لوگ دوستان آئے آتے جاتے رہتے اس سے آنا جانا تھا مستقل. اس آنے جانے میں نے راوی کہتا ہے کہ میں نے درک کیا کہ امام حسن اور امام حسین سلام کے سلسلے سے جب مولا کائنات گفتگو کرتے تھے وہ فرق ہوتا ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں. کانو عند علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم لوگ آتے جاتے تھے مولا کائنات کے پاس. پھر فرماتے ہیں کہ فکانا اذا اقبل ابن الحسن فیقول مرحبا ابن رسول اللہ. کہ جب امام حسن آتے تھے مولا کائنات کے پاس تو مولا کائنات کہتے تھے مرحبا اے رسول کے بیٹے. بات واضح ہوئی نا بچوں جوانوں میرے. کیا کہتے تھے امام حسن جب آتے تھے کیا کہتے تھے کہ مرحبا یبنا رسول اللہ اے رسول کے بیٹے مرحبا. پھر فرمایا راوی کہہ رہا ہے پھر فرماتے ہیں راوی کہتا ہے کہ وَإِذَا أَقْبَلَ الْحُسَيْنِ کہتے جب امام حسین سلام آتے تھے تو کیا کہتے تھے فَيَقُولُ بِأَبِي أَنْتَ يَا بَبْنَا خِيَرَةِ الْإِمَامِ. یعنی کہتے تھے امام حسین جب آتے تھے کہتے تھے کہ بہترین کنیز کے بیٹے کے باپ آپ پر یہ باپ فدا ہو جائے. بہترین کنیز کے بیٹے کے باپ. تو یہ بہترین کنیز کا بیٹا کون؟ سوال ہے نا یہ سوال ہے کہ کون ہے. یہی سوال جو ابھی آپ کے ذہن میں آئے یہی سوال وہاں پہ جو راوی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مولا کائنات کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا فَتَقُولُ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُكَ فَتَقُولُ هَذَا لِلْحَسَنِ وَهَذَا لِلْحُسَيْنِ. یعنی آپ جب امام حسن آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں امام حسین آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آخر یہ فرق کیوں ہے. وَمَنْ ابْنُ خِيرَةِ الْإِمَامِ اور بہترین کنیز کا بیٹا کون ہے. اللہ سمجھ گئے نا آپ لوگ. یعنی مولا کائنات نے اس زمانے کے اس وقت جو شیعہ بیٹھے تھے محب بیٹھے ہوئے تھے ان کو مجبور کیا اس بات پر کہ وہ سوال کرے کہ بہترین کنیز کا بیٹا کون ہے. اب یہاں مولا کائنات فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ذالک الطرید الرشید الفقید میم ہے میم دال. کون بھائی میم ہے میم دال. تو اس زمانے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو نہیں پتہ یاد نہیں مجھے کہ اس زمانے میں امام زمانہ کا نام لینا ممنوع تھا بلکہ روایت میں ابھی بھی ہے کہ امام زمانہ کو جو نام لے وہ ملعون ہے. ملعون اس لیے امام زمانہ کا نام لیا. مولا کیا فرماتے ہیں مین ہے مین دال. اب اس سے ہمیں بحث جو ہے وہ کس سے ہے ہمیں بحث ہے الطرید سے. آپ نے سنا اس لقب کو الطرید. الطرید یہ کون فرما رہا ہے مولا کائنات فرما رہا ہے. اب ایک حدیث جو ہے جلدی سے میں ان کی بھی سنا دوں امام کاظم سلام کے تاکہ وہ بھی اور باتیں ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ روایت جو ہے وہ داؤد رقی سے ہے. داؤد رقی
عظیم شخصیت گزرے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ سألت ابا الحسن علی ابن موسیٰ، کہ آپ نے فرمایا میں نے ابو الحسن سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے ان صاحب حاضر امر، یعنی صاحب حاضر امر یعنی امام زمانہ سے بارے میں ہم نے سوال کیا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ امام زمانہ کون ہے. تو امام کاظم کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں هو الطرید الوحید الغائب عن اہل المعتور بأبی. اب ایک چیز اور یہاں پہ ہم جوڑ دیں جلدی سے، اگر آپ تھکے نہ ہو تو دیکھیے جب ہمارے نام رکھے جاتے ہیں تو ہمارے سنخیت نام میں نہیں پائی جاتی، لیکن اہل بیت سلام کے نام چاہے القاب ہو اس میں سنخیت پائی جاتی ہے. مثلا اگر میری اماں نے میرا نام پتہ چلا شجاع عباس رکھیے جناب، شجاع عباس، پتہ چلا ایک کہیں چھوٹا پڑافا ہوا ہوں چل گیا. اماں نے نام رکھا شجاع عباس، کئی شجاع دور دور سے کئی اس وقت کافروز دیکھ کے چیخنے لگے ارے یہ کیا ہو گیا بچاؤ. شجاع تو ہماری سنخیت ہے نا. اماں نے نام رکھی علی مثلا، اور پتہ چلا ہم کو علی کا نام رکھا بھی نہیں آتا نام، لیکن اماں نے علی رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمارے نام مطابقت نہیں پائی جاتی. لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا نام یا القاب ان کی عین ذات ہے. جیسے شہزادی کو منصورہ کہا جاتا ہے نا، منصورہ کیوں کہتے ہیں منصورہ؟ کہ شہزادی کو اس لیے منصورہ کہا جاتا ہے کہ کل قیامت میں کہ جب شیعہ مشکل و پریشانی میں ہوں گے تو بی بی ان کی نصرت کریں گی، بی بی ان کی مشکل کشائی کریں گی، اس لیے بی بی کا نام منصورہ ہے نا. یا فاطمہ. اب ارینجمنٹ زیادہ جانا نہیں ہے صرف خلیفے. اب یہاں کے اوپر جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ کیا تھا؟ ہوا ترید. ترید کی معنی کیا ہے نا؟ اچھا یہ القاب کس کے لیے ہے؟ دشمن کے لیے دوست کے لیے؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا جائے. القاب کس کے لیے ہے؟ بولے بھائی دونوں طرف سکتا ہے نا، دوست کے لیے دشمن کے لیے. دوست کے لیے ڈر کے معاملے میں تھوڑی ضرورت ہے. آپ ماشاءاللہ امام زمانہ کے ماننے والے ایک زور صلوات پڑھ دو محمد والا. تو یہ القاب پتہ ہے دوست کے لیے ہے نا، تاکہ دوست کو آگاہی ہو. اچھا یہ مولا کہنا کہ امام کاظم علیہ السلام جو بات بیان کر رہے ہیں یہ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اس دور کے، چونکہ اس زمانے میں مثلا جو وہ دور تھا اس میں تو امام کے زمانے میں جو شیعہ تھے وہ تو تھے ہی نہیں مطلب ایسے، تو وہ تو امام علیہ السلام کو مان رہے تھے. پھر غیبت کا زمانہ آ گیا. اب یہاں کے اوپر جو غیبت کے زمانے سے اب تک کا آگے تک کا سلسلہ ہے، یہ گفتگو کس سے کی جا رہی ہے؟ ہم اور آپ سے کی جا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم سوال آپ سے یہ کریں مثلا کہ جناب والا کیا آپ مجھے مجھ سے سوال کریں، آپ سے آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولوی صاحب کیا آپ امام زمانہ کو بھگا دیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ اب اسے ہم زیادہ اور اندر نہیں جا سکتے. بھگا دینے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھگا دیا کس کو جاتا ہے. اگر آپ سوال کریں مجھ سے تو کیا جواب دیں گے؟ اعوذ باللہ استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنے امام کو بھگا دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. آپ کیسی آپ نے سوچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دو ہاتھ کر لیں اس سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو مولا کائنات بتا رہے ہیں اور جو امام کاظم نے بتایا، ترید یعنی مطلب کیا ہوگا؟ ترید اب دیکھیے رسول جب اسلام لے کر کے آئے ہیں وہ پھیلانا شروع کیا ہے تو رسول کے پاس سب غریب و غربا لوگ تھے، سارے غریب تھے. ان کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ اس میں فاطمیہ میں گئے ہوں گے اور جو ڈیزائن بنایا گیا ہوگا مسجد نبوی کا اس میں اصحاب صفہ کا ایک الگ سے بنایا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ تھے، 400 اصحاب صفہ تھے. تو اصحاب صفہ سب غریب تھے. امیر لوگ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ سے کہ ان ترکتہم، ہے رسول خدا ان کو بھگا دیجیے، اڑائیے ان غریبوں کے پاس، ہم مالدار لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ قرآن جبرائیل نازل ہوئے، کیا فرمایا؟ وہی جملے ہیں وَلَا تَرَكْتَهُمْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
ربهم، یعنی اے حبیب ہرگز ان لوگوں کو مت بھگائیے جو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وَلَا تَرَتُمْ، مت بھگائیے۔ مولا کہنا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقْتَرِيد، بھگا دیا۔ مولا امام قاضی کیا فرما رہے ہیں؟ وَقْتَرِيد یعنی بھگا دینا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہم کیسے بھگا دیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم سوچ نہیں سکتے، نہیں عزیزوں، ہم کرتے ہیں ایسا۔ اب میں ایک واقعہ قرآن سنا دوں، اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل زندگی میں آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بھگا رہے ہیں۔ واقعہ قرآن میں سورہ قصص ہے، یہ ہم ہوم ورک آپ کو دے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار ملاقات بھی تو پوچھیں گے۔ سورہ قصص کی 15ویں اور 19ویں آیت ضرور دیکھیں۔ سورہ قصص کی 15 اور 19 آیت ضرور دیکھیں، جس میں جناب موسیٰ کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ بس جلدی سے بیان کرتا ہوں میں کہ جناب موسیٰ جو نام لے فرعون کے دربار کے زبردست خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے، عیش و عشرت تمام چیزیں، آپ ٹہلتے گھومتے پھرتے، ایک مرتبہ ٹہل رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کیا کہ جو ہے وہ فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ فرعونی کون ہے؟ فرعونی جو ہے وہ فرعون کی یہاں کا لونوائی ہے، یعنی روٹی کھانے والا۔ لڑ کیوں رہا تھا پتا ہے؟ لڑ اس لیے رہا تھا کہ اس نے گٹھر اکٹھا کر رکھا تھا لکڑی کا، وہ نہ اس کے پاس گدھا تھا، نہ کوئی کھچر تھا، نہ کوئی سامان تھا کہ اس کو منتقل کرے دربار میں۔ لہٰذا اس جو ہے بنی اسرائیل کو پکڑ لیا تھا، اس نے کہا کہ تم اس گٹھر کو لے جاؤ، اور مار رہا تھا کہ لے جاؤ نہیں تو ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کیا کہ جناب موسیٰ نظر آئے بہترین ایک مرتبہ، بس جیسے ہی اس نے موسیٰ کو دیکھا، میں کو سب آیت چھوڑ رہا ہوں، میں نے ہوم ورک آپ کو دیا ہے، سورہ قصص کی 15ویں اور 19ویں آیت ضرور دیکھیے گا۔ فوراً جو ہے استغاثہ بلند کیا، موسیٰ موسیٰ تمہارا شیعہ پھنسا ہوا ہے، بچاؤ۔ موسیٰ آئے، غصے کی حالت میں، اچھا میرے شیعہ کے ساتھ ایسے، ایک اٹھایا، ایک جو مارا سینے کے اوپر، پھوٹ سے پٹا کے ختم، مر گیا۔ کس نے استغاثہ بلند کی؟ کس نے؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِينَ مِنْ شِيَّتِهِ، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے استغاثہ بلند کی کہ ہم کو بچاؤ، اور موسیٰ نے جب مارا تو وہ مر گیا۔ اب یہ بتائیے اس قضیے کو، اس واقعے کو جاننے والے کتنے لوگ بولے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ۔ بھائی صاحب ایک تو چلا گیا، وہ واصلے جاننا تو کیا؟ کتنے لوگ بچے؟ 2 لوگ۔ کون کون بولے؟ کون کون؟ جناب موسیٰ اور وہ شیعہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا، اس کو بچایا، یہ 2 لوگ بچے۔ یعنی بس جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کے نوروائے کو کسی نے مار دیا ہے، یہ نہیں پتا چلا کہ مارا کس نے، یہ پتا نہیں چلا کس نے مارا ہے۔ ایک دن اور گزرا، 2 دن اور گزرا، تیسرے دن دیکھا بھائی صاحب یہی صاحب جو تھے جن کو بچایا تھا، ایک دوسرے فرعونی سے درگیر، گردن پٹھنا ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یار عجیب آدمی ہو بھیا، تم فرعون کو نہیں جانتے ہو، تمہیں زندہ جلوا دے گا، چنوا دے گا، ختم کر دے گا، خامہ خواہ کیوں پنگا لے رہے ہو بھائی؟ اپنی زندگی جیو، کیا تم خامہ خواہ کر رکھے ہو؟ جناب موسیٰ کو پھر اس نے استغاثہ بلند کیا۔ جناب موسیٰ چونکہ غصہ ہوئے تھے کس کے اوپر؟ کس پہ غصہ ہوئے تھے؟ کس پہ؟ شیعہ کو۔ غصہ کی یہ کون سی بات ہوئی؟ جیسے ہی مکہ اٹھایا مارنے کے لیے، یہ شیعہ کیا سمجھا کہ موسیٰ نے جس طریقے سے پچھلی بار اس کو مار دیا، آج ہمارا کام تمام ہونے والا ہے۔ عزیز و ایمان سے بتائیے گا، یہ شیعہ ہے موسیٰ کا، مگر موسیٰ کیا ایسے مار دیں گے کہ اپنے شیعہ کو مار ڈالیں؟ لیکن چونکہ شیعت کمزور تھی، ایمان نہیں تھا، تقویت نہیں تھی، اس نے شور مچا دیا، اے موسیٰ جس طریقے سے کل تم نے اس فرعونی کو مارا ہے، کیا تو ویسے ہی مجھے مار دے گا؟ جیسے ہی شیعہ نے صدا بلند کی، وہ سامنے والا تھا سمجھ گیا کا مسئلہ حل ہو گیا، نور بھائی کو مارنے والا کون؟
کون ہے؟ کون ہے؟ اب بتائیے فرعون کیا کرے گا؟ مالا ڈلوائے گا ان کے اوپر؟ نور وائی کو بنوا دیا اس نے، مالا ڈلوائے گا، پوجا کروائے گا؟ نہیں جناب والا، کیا فوراً جو ہے جلسہ بیٹھا، اب موسیٰ کہیں ملے گردن کٹ دو اس کی۔ وہ موسیٰ جو عیش و آرام سے رہ رہے تھے، وہ موسیٰ جو بہترین زندگی جی رہے تھے، ایک بیوقوف نادان شیعہ کی وجہ سے خود جان بھی خطرے میں پڑی، چھوڑنا بھی پڑا، اور جو دشواریاں اٹھائیں وہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ بولے بھئی آپ لوگ؟ ہاں، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں نے کہا کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں غلط ہو سکتے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان غلط ہو سکتا ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اہل بیت غلط ہو سکتے ہیں؟ قرآن لا اصلا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو آنے والے زمانے کو ہمارے سامنے پیش کر رہے۔ دیکھو یہ زمانہ تمہارے سامنے آئے گا، یہ سچویشن ہوگی، لیکن تم اگر ہم پر ایمان رکھتے ہو تو ہمارے اکارڈنگ عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت سب تمہارے قدم میں آئے گی۔ لیکن قسم خدا کی اگر تم نے ہم کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے تمہیں دنیا بے پناہ ملے، لیکن جب تم آؤ گے تو قبر میں تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ۔ تو ترید کا معنی کیا ہوا؟ اب میں مثال دے دوں، بس کے بعد مسائل ہے، بہت سے وقت کی آپ نے سماعت فرما کے آپ دیکھیے کہ میں نے کیا کہا، میں ایک مثال دوں تاکہ بات اپنی واضح کر سکوں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ سب کی دعوت کر دی جائے، سب آئیے ہمارے یہاں شادی ہے، آپ پہنچے تو پتہ چلا جناب والا وہاں تو وسکی چل رہی ہے اور شراب چل رہا ہے اور ایک سے ایک سب کیوں پڑے ہوئے، کس نے کہا؟ آپ بتائیے، ایمان سے بتائیے، آپ وہاں جائیں گے؟ سوال ہے آپ سے، آپ جائیں گے؟ بہترین بریانی، بہترین لذیذ تو آپ رکھے ہوئے، لیکن سب شرابی جواری بس گھوم رہے ایسے، کوئی ادھر گرا پڑا، کوئی ادھر گرا پڑا، استغفر اللہ، کہاں گئے، کیسے آ گئے؟ ارے ضرورت، اب جب اس کو ملے گا تب ہم کیا کہیں گے؟ ارے جی بیوقوف آدمی ہو، مگر کیا میں تم کو پیکڑ لگتا ہوں؟ کیا تم میں شرابی لگتا ہوں؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ ارے تم بیوقوف ہو، تم کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو بلانے کی، ہم جیسا گناہگار انسان ایسے ماحول میں، چونکہ ابھی ہماری شراب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کس سے ہے؟ بے پردگی سے بھی ہوئی ہے، مکس گیدرنگ سے ہے۔ ہم اس کو اب دین سمجھنے لگے ہیں، اب کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اور صاحب بے پردگی کیا کیا جائے، ہو ہی رہا ہے، تب ہو ہی رہا ہے۔ ہم بھی اپنی بیوی کو سجا دھجا کے لے گئے، کہاں؟ شادی میں۔ اپنی بیٹے کی شادی میں نے کارڈ کہاں رکھوایا؟ کس کو بلایا؟ ایمان سے بتائیے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے صاحب ہم تو بلاتے نہیں شادی میں، تو اس سے بڑا ملعون نہیں ہے کوئی، جو اپنے زمانے کے امام کو اپنی خوشی میں شریک نہ کرے، ایسی زندگی میں لعنت ہے سب خدا کی۔ اور اگر اس نے بلایا اور اس اعتبار سے اس نے ڈیکوریشن نہیں کروایا کہ حجاب والے ادھر رہیں گے، مرد ادھر رہیں گے، اور پوسٹ کارڈ پہ، کارڈ کے اوپر، شادی کارڈ کے اوپر لکھوا دیا کہ ہمارے یہاں بے پردہ عورت کا آنا ممنوع ہے، ہم ہاتھ جوڑ لیں گے اس لیے کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کو اپنے یہاں شادی میں بلایا ہے، لہذا ہم امام کی بے عزتی نہیں کر سکتے، آپ دفع ہو جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہوا ترید ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیں۔ آگے امام دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا ہوگا، ارے یہ کیا ہوا؟ ایک سے خوبصورت کو دھجی سجی دونوں کی کلر سے تازی تازی پہل نہیں ہے۔ ہم بھی اسی میں ہیں، امام آئیں گے اس میں، آپ بتائیں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بھگا دیا، کیسے بھگایا؟ بے عزت کر کے بھگا دیا۔ اللہ امام علی مقام یہی بتانا چاہتے ہیں، اللہ کہنا پڑتا ہے سمجھو اس بات کو، دنیا کے چکر میں مت پڑو، دنیا کیا کرتی ہے
اصلاً نہ پڑھو، تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ ہم نے دنیا کی مثال کیسے دی ہے کہ ہم نے جو دنیا کی مثال دی ہے وہ کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی اوجڑی، ایک کوڑھی آدھی یوں ہی گھنی آ جائے، یوں ہی تا بالکل ہو جائے، بس 7 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت کرو، اور پھر کوئی سور جیسے جانور کی اوجڑی۔ نفرت کیوں ڈلوائی جا رہی ہے؟ اس لیے ڈلوائی جا رہی ہے کہ دنیا کو دنیا کے اعتبار سے اگر لوگے تو یاد رکھو ایمان تم سے دور ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر ایمان کو لوگے تو دنیا وہ آئے گی جو جائز ہوگی، جو تمہارے لیے مفید ہوگی، وہ دنیا ہوگی جس سے تمہیں برکتیں ملیں گی، جس سے تمہاری فضیلتوں میں اضافہ ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ یہ میں نے القریب کے معنی آپ کی خدمت پیش کیا، جبکہ الوحید بھی ہے، الغریب ہے، الغائب الاحلہ ہے، المعتور بأبی ہے۔ اب یہ سب باقاعدہ ایک ایک کے پیچھے پوری چاہے داستانیں ہیں، فلسفہ ہے، منطق ہے، لاجک ہے، یہ ایسے ہی رکھا گیا ہے کہ ہمارے سمجھانے کے رکھا گیا ہے۔ تمہاری زندگی کیوں خیر بے فضول گزر رہی ہے؟ 60-70 سال میں تم سمجھ جاؤ گے، نہیں پتا اس کو تو جلدی سے لوگ چلے جا رہے ہیں، مر جاؤ، واپسی نہیں ہے سر، واپسی نہیں ہے، کیونکہ خراب مال کی واپسی نہیں ہوتی ہے، اچھے مال کو آدمی چینج کر سکتا ہے۔ یہ بھی تھوڑا دوسرا دے دیجیے مجھ سے، تو ایک بار زندگی گئی ختم ہو گیا، لیکن زندگی کو دوبارہ سے لینا ہے تو وہ کون زندگی ہو؟ اس میں امام زمانہ کی یاد، وہ یاد کیا کرے گی؟ وہ یاد تمہیں دوبارہ زندگی دلوائے گی۔ کب؟ جس کو آپ رجعت کہتے ہیں، جس کو آپ رجعت کہتے ہیں۔ کیوں ملے گی؟ کہ اس دنیا میں چونکہ تم نے اپنے امام کی بات مانی نا، ہر طرف حرام چل رہا تھا، تم نے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا، سختی تھی، پریشانی تھی، دقتیں تھی، کیونکہ یہ دنیا تمہارے لیے دنیا نہیں تھی۔ دنیا تمہاری کب ہے؟ زندگی تمہاری کب ہے؟ زندگی تمہاری کب ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، موت کے بعد والی زندگی حیات ہے، اور وہ کب ملے گی؟ ظہور امام کے بعد تم کو دی جائے گی، کہ اس زمانے میں جب تمہارا امام پردہ غیب میں تھا، تم نے اپنے قرآن اور اہل بیت کے اکارڈنگ زندگی جو جی ہے اس میں سختیاں تھی، پریشانیاں تھی، اب تمہیں دوبارہ زندگی دی جا رہی ہے تاکہ تم عیش و آرام کی زندگی جی سکو، تمام آرزویں تمہاری پوری ہونی چاہیے۔ بس تمام یہ ایام وہ ایام ہیں جو امام زمانہ کہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس عمر ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی ہم پلٹ سکتے ہیں، ہم لوٹ سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، ہم استغفار کر سکتے ہیں اللہ سے، اے پروردگارا معاف کر دے۔ بہت خطا تھا، اب تک ہم پھنسے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا معطلیت کے معنی بھی کچھ ہے، معطلیت کے معنی بھی کچھ ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں جانے میں آپ کو نہ جانے کیا کیا کر دیا ہوگا، لیکن ہم بہت پشیمان ہیں اس وقت، بہت نادم ہیں مولا، اب ایسا نہیں کریں گے، اب کچھ بھی ہو جائے، آپ کو اگر آئے ہیں تو آپ کو عزت آبرو کے ساتھ اپنے گھر میں بنائیں گے۔ ہم کو یاد ہے تاریخ لکھا ہے کہ جب شہزادی کے دروازہ گرا ہے پسلی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہے تو بیوی دونوں دیوار کے درمیان پسی ہے، تو تاریخ حدیث موجود ہے کہ بیوی نے یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، بلکہ تاریخ لکھا کہا یا مہدی ادرکنی، اے میرا بیٹا مہدی، ارے میری مدد کرو، ان ظالموں نے میری پسلیاں توڑ دی ہے۔ بیوی کو پتا ہے کہ ہماری پسلیوں کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لینے والا کون ہے؟ وہ ہوگا کہ جسے اللہ پردہ غیب میں رکھے ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس آقا کو نکالا جائے گا کہ جو خون حسین اور خون شہزادی کا بدلہ لے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ خود کہتے ہیں، اے میرے جد بزرگوار، اے میرے آقا حسین، اے میرے
سید و سردار، ارے آپ پر اگر آنکھیں کے آنسو خشک ہو گئے تو یہ آپ کا خادم خون کے آنسو روئے گا، اپنے آقا سے اپنے مولا سے اللہ سے دعا کر رہا، اے اللہ وہ وقت جلدی عطا کر دے تاکہ ہم اپنے جد مظلوم کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه